أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. انسان جس کو اپنا بڑا بناتا ہے تو بڑا بنانے سے پہلے اس پر اطمینان کرتا ہے، اور جب بڑا بنا لیتا ہے، بڑا مان لیتا ہے، تو ماننے کے بعد پھر اس پر اعتماد کرتا ہے. دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں دوستو. انسان جب کسی کو اپنا بڑا بنانا چاہتا ہے، ابھی بنایا نہیں، اس لائق بھی ہے، اس میں یہ بھی سکتا ہے. یہ کب کرنا ہے دوستو؟ اس کو بڑا بنانے سے پہلے کرنا ہے. جب انسان کسی پر اطمینان کر کے اس کو بڑا بنا لے اور اس کو اپنا بڑا مان لے تو بڑا ماننے کے بعد اب اطمینان نہیں ہوتا، اب اعتماد ہوتا ہے دوستو. لہذا اب آپ کو 100% اس بات پر اعتماد کرنا ہے
کہ یہ جو میرے بڑے ہیں، یہ جو میرے استاذ ہیں، یہ جو میرے شیخ و مرشد ہیں، جن کو میں نے اپنا بڑا مانا ہے، ان کی کہی ہوئی ہر بات میرے حق میں خیر کی بات ہوگی۔ ان کا کسی چیز سے مجھے روکنا، اس روکنے میں میرے لیے خیر ہوگی۔ اگر انسان اپنے بڑوں پر اعتماد چھوڑ دے، اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ اس نے اس کو بڑا بنانے سے پہلے اپنی تسلی نہیں کی تھی، بلکہ ماحول سے متاثر ہوا، کسی کی باتوں سے متاثر ہوا، کسی چیز کو دیکھ کے مرعوب ہوا، بڑا مان لیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن بعد میں کوئی بات کسی نے کی، ذہن کو خراب کرنے کی کوشش کی، بدظنی بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ تو جس کے سامنے کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں وہ تو ایسے ایسے ہیں، آپ تو جن کے ہاتھ پر بیعت کر کے بیٹھے ہیں وہ آپ کے شیخ تو ایسے ایسے ہیں، آپ جن کے مشوروں سے چلتے ہیں، جن کو اپنا بڑا کہتے ہیں، جن کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ تو ایسے ایسے ہیں۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ آدمی ان باتوں کو سن کر بدگمان ہو جائے، اس کا اطمینان ختم ہو جائے، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اس نے جس کو اپنا بڑا مانا تھا وہ ظاہراً تھا، وہ قلباً نہیں تھا، دل سے نہیں تھا۔ آج فتنوں کا بہت بڑا زمانہ ہے، بہت بڑا زمانہ ہے، اور پھر خاص طور پہ ایک ایسا نوجوان جس کا ہر وقت کا تعلق دین کے ساتھ ہے، علم نبوت کے ساتھ ہے، دین کے کسی شعبے کے ساتھ ہے، دین کی کسی محنت کے ساتھ ہے، اس میں ایک بات اصولی طور پہ ہمیشہ یاد رکھے میرے دوستوں، سب سے زیادہ شیطان اسی راستے میں ذہن میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ بڑے پر اعتماد کرنے والا ہی صدیق بنا ہے۔ تمام صحابہ میں جو مقام، جو مرتبہ، جو شان، جو مرتبت اللہ پاک نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی ہے، وہ اور کسی صحابی کے حصے میں نہیں آئی۔ ایسا ہی ہے نا؟ ان کو مقام صدیقیت کیوں ملا ہے دوستوں؟ اتنا بلند مقام، اتنا بلند پایا کیوں ان کے حصے میں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر، اولین و آخرین کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ اپنا بڑا مان لیا، ان پر ایمان لے آئے، ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر ان کی کسی کہی ہوئی بات میں چوں چرا نہیں ہوئی۔ آپ معراج پہ تشریف لے گئے، آپ سب جانتے ہیں، ہر مسلمان واقف ہے کہ معراج کا جو سفر ہوا ہے، انشاءاللہ کل ہماری تاریخ کی کلاس میں بھی اس پہ کچھ بات آئے گی۔ اب دیکھیں یہ پورا سفر کہ مکہ بیت اللہ شریف سے آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں انبیاء کی امامت کی، وہاں سے آپ کو آسمانوں کے سفر پہ لے جایا گیا، ساتوں آسمان، مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، جنت جہنم کے مناظر دکھائے گئے، اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، ہر چیز کو دیکھا۔ ہوتے ہوتے ایک مقام پہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب ہماری رسائی یہاں تک ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ سے ملاقات فرمائی، اللہ کا دیدار فرمایا، اللہ کی زیارت فرمائی، اللہ سے ہم کلامی فرمائی، بات چیت ہوئی، آپس میں تبادلہ ہوا، اللہ نے انعامات دیے، وہ انعامات لے کر پھر آسمانوں کا سفر کر کے پھر بیت اللہ شریف واپس پہنچ گئے۔
لیکن جس رات میں گئے اسی رات کا حصہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام سفر معراج سے واپس تشریف لے آئے۔ عقلاً یہ چیز ممکن ہے؟ نہیں ہے، قطعاً ممکن نہیں ہے، عقل نہیں مانتی۔ اس لیے جب آپ تشریف لائے، آپ نے جب بات کی تو بہت خوش ہوئے سرداران قریش۔ انہوں نے کہا آج تو موقع ہے، ہم تو کہتے تھے کہ بھئی یہ شخص نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، دعوے کرتا ہے، اس کے پاس کوئی حقیقت نہیں، چلو آج موقع ہے، اس نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، لہذا جو اس کا سب سے قریبی ہے، رفیق ہے، جو اس سے چمٹا ہوا ہے، آج اس کو بدگمان کرنے کا، بدظن کرنے کا اس سے بہترین موقع نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے یہ سب، اور ان سے کہا، وہ معمولی آدمی تو نہیں تھے، بڑے معزز قبیلے کے تھے، اور مکہ کے کپڑے کے سب سے بڑے تاجر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ان سے کہا کہ ابوبکر یہ بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات سویا اور پھر اسی رات مجھے بیت اللہ مکہ مکرمہ سے وہ شام فلسطین لے جایا گیا، پھر وہاں سے مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، ساتوں آسمان دیکھے، پھر وہاں سے میں واپس آیا اور یہ سارا سفر ایک رات کے حصے میں پورا ہو گیا، بھلا یہ ممکن ہے؟ یہ عقل مانتی ہے؟ یہ ان کو بدظن کر رہے ہیں، بدگمان کر رہے ہیں۔ تو مقام صدیقیت اسی کو کہتے ہیں دوستو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا پوچھا؟ فرمایا یہ بات کہنے والا کون ہے؟ یہ بات کہنے والا کون ہے؟ کبھی بھی سائل کے سوال میں فوراً جواب نہیں دینا چاہیے، ہر پہلو پہ نظر ہو۔ کہا کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہی شخص ہے جو آپ کا دوست ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے کہا ہے۔ کہا انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ ایک دفعہ آقائے دو جہاں کو بڑا مان لیا، ان پر ایمان لے آئے، اس کے بعد پھر چاہے وہ بات عقل کے خلاف لگی، ظاہر کے خلاف لگی، ذہن کے خلاف لگی، لیکن جب مان چکے تھے ان کو اپنا بڑا، تو اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام سے کبھی بدگمان نہیں ہوئے۔ آج مسئلہ یہ ہے دوستوں، ہم بڑا بنانے میں بہت جلدی کرتے ہیں، لیکن جب بڑا بنا لیتے ہیں، اقتدا کر لیتے ہیں، شاگرد بن جاتے ہیں، مرید بن جاتے ہیں، خادم بن جاتے ہیں، پیچھے چلنے لگتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر کسی میرے ساتھی نے آ کر میرے ذہن میں تھوڑی سی تشویش پیدا کی نا، دائیں بائیں کیا مجھے، کہ آپ کو پتہ ہے ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں یہ ہے وہاں وہ ہے، تو لمحوں میں میرے اندر بدگمانی کا مرض پیدا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی دوست۔ آج ہمارے اعتقاد اور اعتماد کے کچے پن کی یہ حالت ہے۔ چونکہ تعلیمی سال کا اختتام ہے، طلبہ عزیز سے خاص طور پہ اور باقی تمام احباب ساتھیوں سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو اور ہمیں جس راستے پہ رکھا ہے، جن بزرگوں سے، جن اکابر سے، جن اہل اللہ سے، جن اہل علم سے جوڑ کر رکھا ہے، اور جن کو ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، بڑا تسلیم کرتے ہیں، تو یہ تسلیم کرنا دوستو صرف زبانی کلامی نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا بس، اور پھر کل کو آ کر کوئی میرا دماغ خراب کرے، ذہن میں شکوک و شبہات ڈالے، اور میں بغیر کوئی تحقیق اور معلومات کیے ہوئے اپنے اس بڑے سے بدظن اور بدگمان ہو جاؤں۔ اکابر پر، بڑوں پر اعتماد یہ اللہ کے خزانوں کی بہت بڑی نعمت ہے۔
بداعتمادی انسان کو ہمیشہ پریشانی کے دائرے میں رکھتی ہے. آج اس مضبوطی کو اپنے دل دماغ میں پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے. کچھ کم فتنے نہیں آئے دوستوں، کچھ کم فتنے. آپ کا تعلق جس مبارک سلسلے سے ہے، ہم جن اکابر کی طرف، علماء دیوبند کی طرف، اکابر اہل سنت والجماعت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں دوستوں، تو ہم صرف یہ نسبت عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کرتے، حقیقت کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہم نے ان کو اپنا بڑا صرف زبان سے نہیں بنایا، اپنے دل سے بھی بنایا، اپنے دماغ سے بھی بنایا دوستوں. اب اس کے بعد اگر کوئی ہمیں ان سے بدگمان کرے، ان کے بارے میں کچھ کہے، یا ان کی کمزوریاں ہمارے سامنے لا کر بیان کرے، بخدا اس کی حیثیت کچرے کے ڈبے میں ڈالنے والے کچرے سے زیادہ نہیں ہے ہمارے نزدیک. ہمیں الحمدللہ اتنا اطمینان اور اعتماد ہے اپنے بڑوں پر. کیوں؟ اس لیے کہ اس راستے پر آنے سے پہلے ہم اطمینان کر چکے ہیں، ہم تسلی کر چکے ہیں. جن اساتذہ سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، جن سے قرآن پڑھا ہے، جن سے حدیث پڑھی ہے، جن سے دین سیکھا ہے، دین سیکھنے کے بعد ہم یہ تصور سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان میں سے کوئی غلط طریقے پر چل رہا تھا. آج فتنوں کا زمانہ ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف دنیا پرستی کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے وہ آ کے ہمارے حلقوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کا دل دماغ تشویش سے، شکوک سے، شبہات سے بھرا ہوا ہوتا ہے. بیٹھتے آپ کے استاذ کے سامنے ہیں، لیکن اطمینان کسی اور پر ہوتا ہے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ جب دارالعلوم کراچی میں پڑھ رہے تھے، چونکہ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری تعلیم وہیں ہوئی، 1974 میں حضرت والد صاحب وہاں سے فارغ ہوئے. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے. حضرت یہاں تشریف لیں آئے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دور حدیث کا اختتام ہوا تو اس وقت ترتیب یہ تھی مدارس میں، اب تو بڑی سہولت ہو گئی کہ آپ جب دور حدیث کرتے ہیں، امتحان دے دیتے ہیں، وفاق کا امتحان دے دیتے ہیں، تو جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اپنے مدرسے کے دفتر میں آتے ہیں، کہتے ہیں بھئی مجھے اپنی وفاق کی سند چاہیے. پھر باقی وہ تیار کرنا، اس پہ دستخط اساتذہ کے کرنا، وہ آپ کی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ آپ کا ادارہ آپ کو تیار کر کے دے دیتا ہے. اسی طرح ہے نا، وہ آپ کو دے دیتا ہے. ہم نے بھی اسی طرح لی جامعہ سے. پہلے جو ترتیب دارالعلوم دیوبند کے زمانے سے چلی اور ایک طویل عرصہ چلی، وہ ترتیب بہت بہترین تھی دوستو، اور اللہ کرے اب بھی ایسی ہو کہ ہر فارغ ہونے والا طالب علم جو ہوتا تھا اس کو ہاتھ میں سند دی جاتی تھی کہ آپ اس کو خود بھریں، اپنا نام، ولدیت، تاریخ پیدائش سب کچھ لکھیں، اور پھر جو آپ کے دور حدیث کے اساتذہ ہیں جن سے آپ نے حدیث کی صحاح ستہ اور دوسری کتابیں پڑھی ہے، آپ ایک ایک کے پاس خود جائیں، ان سے ملیں، ان سے وقت لیں، اور پھر ان سے آپ خود سائن کروائیں. اب کیا ہے کہ ہر طالب علم کا استاذ سے سامنا ضرور ہونا ہے. یہ جو مواجہت ہوتی ہے نا، انسان کا چہرہ استاذ کے سامنے آتا ہے، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. تو ہر استاذ کے پیچھے جانا پڑتا تھا، قدر بھی ہوتی تھی، طلب بھی ہوتی تھی. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ تھا. جس سال ہم فارغ ہوئے تو ہمیں اسناد دے دی گئی ہاتھ میں کہ بھئی آپ اس پہ اپنا نام لکھوا دیں.
تو سب طلبہ نے اپنے نام لکھوائے. یہاں بڑے مشہور خطاط تھے, ہے بلکہ کراچی میں عبدالرؤف خطاط کے نام سے, اب بھی حیات ہیں. طلبہ نے جا کے ان سے اپنے نام لکھوائے. پھر سائنوں کا مرحلہ آیا, ایک ایک استاذ کے پیچھے جانا تھا. تو فرمایا ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا جس نے دورہ تو ہمارے ساتھ کیا, لیکن یہ بدبختی ہوتی ہے دوستو, بدنصیبی. اس لیے آج اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ طالب علم پڑھتا تو دارالعلوم میں تھا, رہتا وہاں تھا, کھانا پینا سب کچھ وہیں پہ تھا, لیکن پیٹھ پیچھے اساتذہ کے بارے میں باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دارالعلوم کے اساتذہ کا جو ہے نا, ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور ان کے چہروں پہ نور نہیں ہے. یہ وہ طالب علم ہے جو استاذ کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھ رہا ہے. بے ادبی کا فتنہ آج ہمارے حلقوں میں چھپ چھپ کے آتا ہے, چھپ چھپ کے آتا ہے. اپنی ضروریات اور دنیاوی فوائد کے لیے ان کو ضرورت تو ہمارے مدارس کی ہے, لیکن اعتماد و اطمینان کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے کہ نہیں, عقیدہ ان کا صحیح ہے, قرآن کو سمجھنے والے وہ لوگ ہیں. تو یہ بد نصیب طالب علم بھی اس طرح باتیں کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے, تو کسی نے جا کے طالب علم نے یہ بات بتا دی کہ فلاں طالب علم دارالعلوم کے اکابر اساتذہ کے بارے میں اس طرح باتیں کرتا ہے. حضرت والد صاحب فرمانے لگے کہ جب سائن کے لیے گئے تو دارالعلوم کے بڑے مایہ ناز استاذ تھے حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ. ہم نے ان کی زیارت کی تھی. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بڑے مضبوط فنون کے عالم تھے, اور ایک وقت میں بڑے مضبوط مناظر فرق باطلہ پر مکمل عبور بھی رکھتے تھے. بعد میں پھر علم کے ساتھ خاص ہو گئے, جڑ گئے. تو جب طلبہ جانے لگے ایک ایک استاذ کے بعد, جب ان کی باری آئی حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, وہ سائن فرما رہے. جب یہ طالب علم آیا تو حضرت نے اپنا قلم روک لیا. حضرت سائن فرما لے. فرمایا نہیں. کیوں؟ کہا ہمارے چہروں پہ نور ہی نہیں ہے, ہمارا تو عقیدہ ہی خراب ہے. جب ہمارا عقیدہ خراب ہے, جب ہمارے چہروں پہ نور نہیں ہے, تو آپ ہم سے اپنی سند پہ سائن کیوں کروا رہے ہیں؟ جب آپ کو ہم پر اطمینان نہیں ہے, ہمارے علم پر اطمینان نہیں ہے, ہمارے اس پڑھانے پر اطمینان نہیں ہے, ہمارے عقیدے پر اطمینان نہیں ہے, تو پھر آپ کو ہم سے اپنی سند کیوں چاہیے؟ اس لیے میرے عزیز طلبہ ساتھیوں, آج ان فتنوں کا ادراک کرنا ہے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کی 5 خصوصیات, بس آخری بات عرض کر رہا ہوں, اس کو پلے باندھ لیں. اہل حق کی پہچان جو اکابر نے لکھی وہ 5 باتیں ہیں. کتنی باتیں؟ 5 باتیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جن سے آپ اپنا دین, اپنا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس ان کے علم کی سند موجود ہو. سند سمجھتے ہیں نا, کہ آپ سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کون کون آیا ہے, کس کس کا واسطہ ہے. جیسے آپ کو اپنے والد صاحب, پھر دادا, پھر پردادا, پھر ان کے دادا, یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے جس کو نسبی سلسلہ کہتے ہیں. اسی طرح ایک سلسلہ ہوتا ہے جو علمی سلسلہ کہلاتا ہے. الحمدللہ ہمارے اکابر کو اللہ پاک نے یہ قبولیت دی ہے کہ ہمارے پاس اپنے پورے سلسلوں کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ طریقے سے موجود ہے. تفسیر کی بھی, حدیث کی بھی, تصوف کی بھی, چاروں سلسلوں کی سندیں ہمارے پاس ہے الحمدللہ, ہر چیز کی سند ہے. تو بنیادی نقطہ جس سے آغاز ہوتا ہے کہ جس کو بڑا بنایا جائے وہ اس قابل ہے یا نہیں, یہ دیکھے اس کے پاس اس کے علم کی سند ہے, اس کو اپنے استاذ کا پتہ ہے اوپر کے سلسلے کا یا نہیں ہے. نمبر 2, دوسرے نمبر پر بنیادی چیز ہے اتباع سنت.
جہاں حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کی اتباع نہ ہو، چاہے سب کچھ ہو، وہ باطل ہی باطل ہے دوستو، وہ باطل ہے۔ اتباع سنت کو دیکھنا ہے۔ تیسری چیز، ان کے پاس علم صحیح ہو، صحیح علم دین کا، دائیں بائیں کی باتیں نہیں، مضبوط علم قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، مسائل کا، لغت کا، ہر چیز کا علم، علم صحیح بھی ہو اور مضبوط حالت کے اندر بھی ہو۔ چوتھی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جن پر آپ اطمینان و اعتماد کر رہے ہیں ان کے اندر قربانی اور مجاہدات کا جذبہ ہے یا نہیں ہے۔ کھانا پینا تو ہم سب کو پسند ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہاں 20 منٹ بیان کروں، پھر دفتر جا کے تکیہ لگاؤں، چائے اور بسکٹ میرے سامنے ہوں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں قربانیاں ہیں، مجاہدات ہے۔ دین کا تو ہر شعبہ دوستوں قربانی چاہتا ہے، مجاہدات چاہتا ہے، محنت چاہتا ہے۔ آپ جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی زندگیوں کو ذرا دیکھیں کہ انہوں نے کچھ قربانی دی ہے، مجاہدات برداشت کیے ہیں، مارے کھائی ہے، حق کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اور پانچویں اور آخری چیز وہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں میں ادب کس درجے کا تھا۔ الحمدللہ جن اکابر کی ہم اتباع اور تقلید کرتے ہیں ان میں یہ پانچوں باتیں صرف موجود نہیں تھی بلکہ بدرجہ اتم موجود تھی، انتہائی درجے میں موجود تھی۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس نعمت پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمارا تعلق جن اکابر سے، جن بزرگوں سے، جن بڑوں سے، جن اساتذہ سے، جن معلمین سے جوڑا ہے، وہ وہی جماعت ہے جو ما انا علیہ واصحابہ کا مصداق اولی ہے، جن کی زندگی قرآن اور حدیث سے تعبیر ہے، جن کی زندگی کا ہر عمل سنت کے اتباع کے مطابق تھا۔ تو بحیثیت ایک طالب علم کے ہمیشہ ان پانچوں باتوں کو اپنی زندگی کا ایک خلاصہ بنائے، جن پر اعتماد کرے، اطمینان کرے، جن کو استاذ بنائے، جن کو شیخ بنائے، تسلی کے بعد بنائے، لیکن جب بنا لے تو پھر آپ کی ترقی کا راستہ سوائے اعتماد کے اور کسی طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ بدگمان رہیں گے تو یقین کریں ساری زندگی آپ نے ٹکرے مارنی ہے، ادھر ادھر گھومنا ہے، پھر اللہ آپ سے دین کا کام نہیں لیں گے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کس کس کو سمجھ میں آئی ہے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے اکابر کے بزرگوں کے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، پھر دعا۔ ماشاء اللہ طولم رہا ہے۔ راشا یار تھوڑا سا ختم خواجگان ہوتا ہے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب الی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ۔ 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے اور آپ کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہے، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں نصیب فرمائیں۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، ذکر قلبی کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ کوشش کریں زبان کو تالو سے لگا دیں اور یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہے، وہ سب اللہ کے اس مبارک ذکر کی برکت سے میرے دل سے نکل رہا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے، جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے، وہ خود ہی کرم فرمائیں گے۔ کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں، کیا عشق کا دل میں تیر نہیں، جب نور نہیں خود ہی دل میں، منبر پہ وہ کیا
برسائیں گے جب نور نہیں خود ہی دل میں منبر پہ وہ کیا برسائیں گے جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرش بری یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب شوق جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب شوق پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے وہ خود ہی کرم فرمائیں گے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کے بہن بھائی رشتہ دار اہل و عیال کے سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما پوری امت مسلمہ کے یا اللہ سب مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جتنے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ مسلمان اس جہاں سے جا چکے سب کی بخشش فرما سب کی اللہ درجات کو بلند فرما ہر ایک کی قبر کو جنت کا باغ بنا اے اللہ ہر ایک کے درجات کو بلند فرما ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مسجد کو مدرسے کو علماء کو یا اللہ یہاں کے سلسلے کو مزید ترقی عطا فرما یا اللہ طلباء کے اندر اساتذہ کے اندر مزید ترقی جوڑ محبت پیدا فرما اے اللہ ان سلسلوں کو مزید ترقی عطا فرما ہم سب کو اپنے بڑوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما اے اللہ بڑوں کے سائے کے نیچے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اے اللہ ہر گھڑی ہر آن اپنی شکر گزاری ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کی کمی پیشیوں کو معاف فرما سب کی دعاؤں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم آمین آمین